الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین یا رب العالمین. نحمده و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. اللهم علمني الكتاب والحكمة وفقهني في الدين. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ. آج انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اپنے نماز ہی کے جو اس کے امور ہیں، جن میں وہ کون کون سے عمل ہیں جو دوران نماز جائز تھے، وہ ہم نے پڑھ لیے. پھر وہ کون کون سے عمل ہیں جو ہماری نماز کی صحت پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اس کو مکروہ کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہم نے پڑھا. اور آج انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ وہ کون کون سے ایسے کام ہیں جن کو کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے، یعنی کہ ہمیں نماز دوبارہ لوٹانی پڑے گی، نماز دوبارہ سے نماز پڑھنا ہوگی. ٹھیک ہے؟ تو جہاں تک ہم لوگوں نے پڑھا تھا، اگر آپ کا اس سے متعلق کوئی کوشچن، کسی قسم کا کوئی ابہام ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، ادروائز پھر ہم لوگ آگے چلیں گے. ٹھیک ہے، پھر ہم لوگ آگے چلتے ہیں. جی، باطل کرنا مطلب کیا؟ کہیں گے کہ مبطلات نماز کیا ہیں، یہ باطل کرنے والی چیزیں نماز کو کیا ہیں، تو اس سے مراد ہے کہ وہ تمام اعمال جن کے واقع ہونے سے نماز درست نہیں رہتی اور اسے دوبارہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی کہ یہ اعمال اللہ کے ساتھ جو ہم لوگ ایک ون آن ون ایک کنورسیشن کر رہے ہوتے ہیں دوران نماز، اللہ تعالیٰ سے گفتگو جاری ہوتی ہے، اس کو کٹ کرنے والے کون کون سے کام ہیں اس کے بارے میں آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے. اب یہ حالات یا بھول چوک کر بھی ہو سکتے ہیں، مجبوری کی حالت میں بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ سوری. ان اعمال میں اگر کوئی کام بھول سے ہو گیا ہے یا مجبوری کی حالت میں ہو گیا ہے یا تھوڑی بہت کوئی حرکت ہو جاتی ہے، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ ایگزمپشنز ہیں ان نماز کو باطل کرنے کی. اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ سجدہ سہو جو ہے وہ کرنے سے ہم اپنی نماز کو درست کر سکتے ہیں. جیسے اگر تو ہماری کوئی چھوٹا رکن چھوٹ گیا، جیسے اگر ہم تلاوت کرنا بھول گئے، یا پھر یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایک رکعت ایکسٹرا پڑھ لی، تو ایسی صورت میں سجدہ سہو کر کے اس ایک رکعت کو ہم نفل نماز بنا دیں گے اور سجدہ سہو کر کے ہماری نماز کمپلیٹ ہو جائے گی. لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جن پر سجدہ سہو کرنے سے بھی وہ نماز درست نہیں ہوگی، ہمیں ہر حال میں نماز کو لوٹانا ہی ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کی انشاءاللہ تعالی تفصیل دیکھیں گے.
جیسے کہ ہم نے باقی اعمال میں بھی پڑھا، جو ہم نے دیکھا کہ جائز اعمال کون سے ہیں اور مکروہ کرنے والے، تو ایک سمپل سا فارمولا جو ہمارے سامنے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے رہو، ٹھیک ہے۔ جب یہ آیا کریمہ نازل ہو گئی تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران نماز بالکل خاموش رہنے کا حکم دیا۔ مجھے جسٹ 1 منٹ دیجیے گا پلیز۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یہاں پر ایک حدیث ہے جو کہ نبی صحابہ کرام سے مروی ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ یہ حکم آنے سے پہلے تھوڑی بہت گفتگو کر لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن جب یہ حکم آ گیا تو پھر ہم لوگوں نے آپس میں کلام کرنا بھی، آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنا بھی ہم لوگوں نے چھوڑ دی۔ یہ زید بن ارکم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نماز میں بات چیت کر لیا کرتے تھے، اور وہ دیکھیں بات چیت بھی کس قسم کی تھی کہ ایک آدمی نماز میں اپنے ساتھی سے گفتگو کر لیتا جبکہ وہ اس کے پہلو میں کھڑا ہوتا، مثلا اس کو کیا کہتا کہ کندھے ملا لو یا برابر ہو جاؤ، یا کوئی اور چھوٹی موٹی بات، یعنی کہ نماز ہی سے ریلیٹڈ۔ پھر یہ ہوا کہ یہ آیت کریمی اتری کہ وَقُومُوا لِلَّهِ قانتین، یعنی کہ اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے ہو، تو پھر ہمیں گفتگو سے روک دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے پھر یعنی کہ وہ چیز، وہ بات جو آپ ایون کے نماز ہی کے متعلق کر رہے ہیں، صحابہ کرام اس قدر اس بارے میں بھی کیئرفل تھے کہ وہ اس میں بھی اتنی سی بھی بات کرنا پھر گوارا نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو آدمی نماز کی اصلاح کے بغیر، یعنی کہ کوئی ایسی بات جیسے کہ امام کو لقمہ دینا ہے یا کسی کو کسی غیر ضروری حرکت سے روکنا ہے، اس کے علاوہ جان بوجھ کر جو بھی کوئی بات کرتا ہے، اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے دوران نماز عام بات چیت کرنا نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ اور آج ہم دیکھیں کہ ہماری زیادہ تر جو ہے وہ جو نمازیں ہیں ان میں کیا کرتے ہیں ہم لوگ، تھوڑا سا پڑھا اور پھر بات چیت کر دی، پھر تھوڑی پڑھی پھر بات چیت شروع کر دی، تو ایسا وہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، لاسٹ والے اس میں لیکچر میں آپ کو ایک حدیث کافی ڈیٹیل سے، یہ سنن نبی داؤد کی 930 میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی تھی، جس میں ایک صحابی نے چھینک کا جواب دیا تھا، جس پر سب لوگ انہیں گھورنا شروع ہو گئے اور ان کو خاموش رہنے کی تلقین کی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نماز ختم کی تو انہوں نے بغیر کوئی ڈانٹے یا مارے یا برا بلا کہے بڑے ہی سکون سے ان کو کہا کہ یہ نماز ہے، اس میں کسی قسم کی گفتگو روا نہیں، یہ تو تسبیح تکبیر اور قرآن کی تلاوت ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں، جب بھی کسی کو کوئی بات سمجھانی ہے، جب بھی آپ نے خاص طور پر دین سے متعلق، تو ایسی صورت میں ہمیں اپنے الفاظ، اپنے لہجے اور اپنے طریقہ، اپنے رویے اور انداز کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ بعض اوقات بات ہماری درست ہوتی ہے، جائز ہوتی ہے، کہنا بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن ہمارا بات کرنے کا انداز یا ہماری باڈی لینگویج ایسی ہوتی ہے کہ دوسرے کو سرے سے اس چیز پر کیا کہنا چاہیے، اکڑنے پہ مجبور کر دے کہ وہ اپنی جگہ پر مزید سٹبن اور ریجڈ ہو جائے کہ میں اپنے آپ کو نہیں بدلوں گا یا میرا ویو پوائنٹ ہی صحیح ہے۔ یا پھر سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اپنی کسی نہ کسی وجہ سے، اپنی کسی نے سمجھانے کے انداز کی وجہ سے ہم دین سے متعلق
دوسرے کو بدظن کر دیتے ہیں۔ تو یہ بات ہم نے دیکھنی ہے، جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب بھی کسی کو کسی کی غلطی کی اصلاح کی جائے تو اس پر تنقید کی بجائے انتہائی شفیق اور نرم رویہ ہو، اور اصلاح کی جائے بجائے اس کے کہ تنقید کی جائے۔ بہت فائن لائن ہے تنقید کرنے میں اور اصلاح کرنے کے لیے استعمال کیے گئے الفاظ میں، ٹھیک ہے۔ اگر ایک بات ہے جس میں اگر ہم لوگ کہتے ہیں کہ کسی نے فرض کرے نماز پڑھنے کے لیے کہنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، تو ایک طریقہ کار یہ ہے کہ بیٹا نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اٹھے نماز پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک طریقہ کار یہ ہے تمہیں پتہ نہیں چل رہا کب سے نماز اذان ہو چکی ہے، نماز کا ٹائم گزرتا جا رہا ہے، نماز نہیں پڑھو گے تم اٹھ کے۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ دونوں کی ٹون، دونوں کی بات ایک ہی ہے، بات آپ دوسرے تک کہنے کا مقصد اس کو یہ کہنا کہ نماز پڑھ لو، لیکن ہمارے الفاظ کا انتخاب، ہمارا کہنے کا انداز وہ ایک ڈفرنٹ امپیکٹ رکھتا ہے۔ ایک چیز ہے جہاں پہ آپ ان کو بڑے پولائٹلی سجیسٹ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے پڑھ لیجئے، اور ایک میں ہم ان کو وی آر ٹیلنگ دم آف، جیسے انگلش میں کہتے ہیں کہ ایک سخت رویے میں ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وقت گزرا جا رہا ہے اور آپ بیٹھے ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ تو پھر اس چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم نے اپنے بچوں کی بھی تربیت اور اصلاح کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز جو نماز کو باطل کر دیتی ہے وہ ہے دوران نماز خارج ہونا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ صرف شبہ گزرا، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ ہمیں سچ میں پورا اس چیز پہ یقین ہوتا ہے کہ ہماری ہوا یعنی کہ خارج ہوئی ہے اور ہمارا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ اگر تو پورا یقین ہے، یا پھر یہ کہ ہم نے اس کی آواز بھی سن لی اور ہم نے اس کی بو کو بھی محسوس کر لیا، ٹھیک ہے، تو اس سلسلے میں اگر یہ ہمیں یقین بھی ہے، آواز بھی سن لی اور بو بھی محسوس کر لی، تو ایسی صورت میں نماز اور وضو دونوں باطل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس ایسی صورت میں ہم نماز کو اسی وقت چھوڑ کر، قطع کر کر ہم لوگ دوبارہ وضو کریں گے، وضو کرنے کے لیے جائیں گے، وضو کریں گے اور واپس آ کر نماز دوبارہ شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہمیں صرف شبہ ہوا، نہ ہم نے آواز سنی ہے اور نہ ہی کوئی بو محسوس ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں ہم اپنی نماز کو جاری رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 137 بھی ہے اور 135۔ 137 جو ہے وہ عباد بن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کا حال بیان کیا جسے یہ خیال ہو جاتا تھا کہ وہ دوران نماز کسی چیز جیسے ہوا نکلنے کو محسوس کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو وہ نماز سے اس وقت تک نہ پھرے جب تک ہوا نکلنے کی آواز یا بو نہ پائے، ٹھیک ہے۔ اگر اس چیز کی کنفرمیشن یا شیورٹی ہو گئی ہے تو نماز کو توڑ دیا جائے، محض شک کی بنیاد پر نماز کو نہ توڑا جائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث صحیح بخاری کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے، جو کہ حدیث نمبر 135 ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حدث کرے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ دوبارہ وضو نہ کر لے۔ تو حضرت موت کے ایک شخص نے پوچھا حدث ہونا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پخانہ کے مقام سے نکلنے والی آواز والی یا بے آواز والی ہوا، ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورت میں obviously یہ ایک نیچرل چیز ہے، اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا اس میں ایک ہی چیز ہے کہ ہم دوبارہ سے وضو کریں اور نماز کو دوبارہ سے ادا کریں،
ठीक है। फिर अगली चीज क्या है? कहका लगाना, बा आवाज़े बुलंद कहका लगाना, ठीक है। आवाज के साथ कहका लगाने से नमाज बातिल हो जाती है, क्योंकि ये न- नमाज की हैयत यानी कि नमाज की कैफियत के खिलाफ, यानी कि कैफियत ये है ना कि खामोशी से पूरे खुशू और खुजू के साथ, पूरे फरमाबरदारी के साथ अल्लाह ताला के सामने हाजिर हुआ जाए, तो नमाज की कैफियत के खिलाफ और आम गुफ्तगू के हुक्म में है। यानी कि आवाज, ऑब्वियसली आवाज निकलेगी, गुफ्तगू में भी आवाज है, कहके में भी आवाज है, लिहाजा ऐसी सूरत में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग पूरी तरह फोकस्ड होकर नमाज पढ़ें। किसी किस्म का कहका क्योंकि देखें, कहका उसी सूरत में होगा जब आप बैरूनी दुनिया से आपका एक कांटेक्ट बहाल रहेगा, आप इर्द गिर्द की बातों पर आपके कान लगे हैं, और अगर किसी ने कोई ऐसी मुज़क्क़ाहेज़ बात की है जिस पर आपका ध्यान नमाज में कम और उस बात पर ज्यादा था, और आपने उस पर कहका लगा दिया, लिहाजा ऐसी सूरत में नमाज बातिल हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें यह है, जाबिर बिन रजी अल्लाह अन्हु से एक रवायत मरवी है, वो कहते हैं कि कहका नमाज को तोड़ देता है जबकि वुजू को नहीं तोड़ता। यानी अगर नमाज में सिर्फ हल्की सी मुस्कुराहट आई, क्योंकि समटाइम बेख्तियारी कुछ ऐसी चीज होती है कि इंसान, या फिर इंसान दौरान नमाज अपने रब की किसी नवाजिश को याद आने पर भी इंसान की बिला इख्तियार मुस्कुराहट आ जाती है, तो ऐसे में नमाज बातिल नहीं होती। अब कहके के बारे में कि वो सिर्फ नमाज ही को बातिल करता है या वुजू भी टूट जाता है, तो ऐसी सूरत में जो हनफी फिक्ह है, ठीक है, वो ये कहते हैं कि बालिग शख्स के कहके से नमाज और वुजू दोनों टूट जाते हैं। बल्कि लेकिन इसके अलावा जो बाकी तमाम मज़ाहिब यानी बाकी तमाम फिक्ह हैं, जैसे शाफी हैं, मालिकी हैं, वो सब ये कहते हैं कि सिर्फ नमाज बातिल होती है, वुजू बातिल नहीं होता, यानी कि वुजू नहीं टूटता, ठीक है। फिर इसके अलावा क्या है कि जानबूझकर कोई रुकन अदा ना करना, ठीक है। जैसे कि यहाँ तो एक एक सूरत इसकी ये हो सकती है कि जल्दी जल्दी रुकू और सुजूद करना, ठीक है। रुकू किया तो पूरी तरह भी खड़े भी नहीं हुए, तो सजदे में चले गए, सजदा किया और पूरी तरह जलसे में भी नहीं आए, पूरी तरह आप बैठे भी नहीं और फिर फटाफट आधे रास्ते में ही वापस सजदे के में मुड़ गए, तो इस तरह की नमाज भी जो है वो नमाज नहीं गिर जाती। जो हम लोग जल्दी जल्दी रुकू और सुजूद करते हैं, ये भी हमारी नमाज नहीं होती। और इसमें मैंने आपको प्रीवियसली एक हदीस भी सुनाई थी, हदीस 757 और 793 है, जिसमें एक सहाबी थे जो आए, उन्होंने जल्दी जल्दी नमाज अदा की और आकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुमने नमाज ही नहीं पढ़ी, जाओ और जल्दी जाओ और दोबारा जाकर नमाज पढ़ो। 3 दफा ऐसा हुआ, तो चौथी दफा उन्होंने खुद कहा कि आप मुझे पढ़ना सिखा दें, इससे ज्यादा बेहतर नमाज तो मैं नहीं जानता। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक रुकन को पूरे इत्मीनान और सुकून के साथ करते हुए और कहा कि ये नमाज इस तरीके से पढ़ी जाए, यानी कि उसमें ठहराव हो, एक एतदाल हो, यानी कि हर रुकन में अदल होना, एक ठहराव होना बहुत जरूरी है। तादील भी बोलते हैं इसको, एक वर्ड है, इसी में फिक्र में बोला जाता है तादील, यानी कि हर हर रुकन के साथ अदल करना, उसको उसका पूरा हक देते हुए, पूरा टाइम देते हुए उसको अदा करना, ठीक है। इसी तरह एक और सूरत हो जाती है कि नमाज का एक रुकन, अब रुकन कौन कौन से हैं नमाज के, ठीक है। कयाम है, कयाम में जैसे कि सूरह फातिहा ये लाजमी पढ़नी है, अगर कोई ये पढ़ना भूल गया तो फिर नमाज ही नहीं है। इसी तरह रुकू करना, 2 सजदे करना, ठीक है। इसी तरह तशahहुद में बैठ के वो पूरा तशahहुद करना, ये पूरा तशahहुद करके सलाम फेरना, ये नमाज के वो अहम रुकन है जिसके बगैर नमाज नहीं होगी।
नमाज को दोबारा लौटाना होगा। लेकिन अगर सेंटर वाला तशहुद जैसे आप भूल गए हैं, ठीक है, या फिर ऐसा हुआ है कि आप किरात करना भूल गए हैं, ठीक है, तो ये सूरत हो गई। दरमियान वाला तशहुद हो गया, या फिर ये कि आपने चार की बजाय आपने 5 रकात पढ़ ली हैं, ठीक है, ज्यादती कर दी है, तो ऐसी सूरत में सजदा साहब जो है वो काफी हो जाएगा। लेकिन अगर आपने जैसे 4 की बजाय सिर्फ 3 ही करी हैं, ठीक है, 3 ही पढ़ी हैं, तो आपने अब आखिरी तशहुद में आप बैठे हुए हैं, सलाम फेरने से पहले आपको रियलाइज हो गया कि आपने एक रकत छूट गई है आपसे, आप सलाम फेरने से पहले ही खड़े हो जाएंगे, ठीक है, सूरज फातिहा। और अगर आगे वो फर्ज है तो तो आगे किरात नहीं करेंगे, अगर फर्ज नहीं थे तो आगे, अगर सुन्नत थे जैसे तो आगे आप किरात करेंगे, एंड देन आप दोबारा पूरा तशहुद करेंगे, और फिर आप क्या कहते हैं, आप सजदा साहव करेंगे और सलाम फेरेंगे, ठीक है। ये सूरत होगी आपकी उस सूरत में जबकि आपने अपने किसी रुकन की कमी कर दी, या आपको अब अंदाजा हो गया कि अपने 2 सजदे नहीं किए, एक किया, ठीक है, तो फिर आप पूरी रकत लौटाएंगे जिसमें आपने सजदा नहीं किया, फिर वो सब कुछ करके पढ़ के फिर आप सजदा साहब करेंगे और फिर सलाम फेरेंगे, ठीक है। तो ये वो चीजें हैं जिसमें कि आपको बहुत क्लियर रहना है कि कौन सी चीज है जिसमें सिर्फ सजदा साहब काफी है, और कौन से ऐसी चीजें हैं जिनमें सजदा साहब के साथ साथ आपको पूरी रकत लौटाना पड़ेगी, ठीक है। इसी तरह बाज औक़ात ये होता है कि आप गलती से जैसे फर्ज करें आपने क्या कहना चाहिए, आपने किरात करनी भूल गए, अब एकदम से आपने रुकू का जेस्चर ले लिया, लेकिन एकदम याद आया कहते हैं तो आप फौरन सीधे खड़े हो गए, ठीक है, आपने किरात कर ली, तो ऐसी सूरत में भी सजदा साहब बाद में कर लेना काफी हो जाएगा। लेकिन रुकू भी कर लिया, सजदा भी कर लिया, और बाद में याद आया कि आपने किरात नहीं की, तो फिर आप जो है वो एंड में सजदा साहब कर लेंगे, ठीक है। दोनों सूरतों में, यानी कि अगर जैस आपने रुकू की पोजीशन ले ली और वापस फिर खड़े हो गए, रुकू की तस्बीह करने से पहले ही आपने वो पढ़ लिया, तो भी सजदा साहब कर लेंगे। लेकिन अगर सिरे से याद ही नहीं आई तिलावत के करनी थी और फिर एंड में आपने सजदा साहब कर लिया, दोनों सूरतों में आपका सजदा साहब काफी हो जाएगा। लेकिन अगर छूट ही गया, टोटली सजदा ही छूट गया, रुकू ही छूट गया, ऐसी सूरत में आप, ऐसी सूरत में आप उसको करेंगे, आप इसको दोबारा से रिपीट करेंगे, ठीक है। सॉरी, ये बीच में कॉल आ गई थी जो कंप्यूटर से कनेक्ट थी। जी, आगे अगला जो चीज है वो है कि अगर आप नमाज की जो कोर शरात शराइत है, यानी कि बेसिक जो शराइत हैं, बुनियादी शराइत हैं, अगर उनमें से अगर कोई चीज आपकी पूरी नहीं है शर्त, तो ऐसी सूरत में भी नमाज नहीं होगी। जैसे कि फर्ज करें तहारत नहीं है, ठीक है, आपने नियत ही नहीं की नमाज की, यानी कि इरादा ही नहीं बनाया नमाज का, आपका सतर ठीक नहीं है, आपका मुंह किबला रुख नहीं है, या फिर अभी नमाज का वक्त ही नहीं हुआ, ठीक है, वक्त से पहले आप कोशिश कर रहे हैं नमाज अदा करने की, तो इन तमाम सूरतों में भी नमाज नहीं होगी, नमाज बातिल है। जैसे कि सही मुस्लिम की हदीस है 224, जिसमें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तहारत के बगैर नमाज कबूल नहीं होती। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट बहुत अहम है कि अगर गैर इरादी तौर पर थोड़ा बहुत सतर खुल गया है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने चादर ली हुई थी सर पे, आपने पूरी तरह आपने अपना वो किया हुआ था, थोड़ा सा दुपट्टा लूज हो गया और हल्का सा दुपट्टा पीछे को सिरक गया,
ٹھیک ہے، تو آپ نے فوراً سے اپنا وہ دوپٹہ ٹھیک کر لیا، تو ایسی صورت میں یہ چیز معاف ہے، کیونکہ یہ آپ نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، لہذا یہ چیز نماز کو باطل نہیں کرے گی۔ لیکن آپ نے نماز پڑھی ہی ایسے لباس میں جو ساتر نہیں ہے، جو بہت ٹائٹ ہے، یا پھر یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ وہ آپ کہیں سی تھرو ہے، یا پھر یہ ہے کہ آپ کی آستینیں اوپر کو چڑھی ہیں اور آپ کے بازو ننگے ہیں، عورتوں کا جیسے آپ کے ٹخنے جو ہیں وہ ننگے ہیں، تو ان تمام صورتوں میں آپ کی نماز باطل ہو جائے گی، آپ کو نماز لوٹانے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، پھر یہ کہ اگر آپ کا منہ جو ہے وہ قبلہ رخ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب اس میں دو صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، ایک صورت ہوتی ہے کہ آپ کا چہرہ یا صرف نگاہ پھر جاتی ہے فور سم ریزن، ٹھیک ہے، ایک دم سے فرض کریں اگر پھر گئی کسی مجبوری کے تحت، کوئی ایسا ایک دم سے شور اٹھا، ایک دم سے کوئی چیز گری اور آپ نے ڈر کے ایک دم سے نگاہ پھیری تو، اور فوراً پھر لوٹا بھی لی، تو ایسے میں تو نماز نہیں ہوگی۔ لیکن ارادہ تن نگاہ پھیر کر لیفٹ رائٹ کسی جگہ پر دیکھنا، جیسے کہ یہاں پہ آپ کو ڈائیگرام سے پتا چل رہا ہوگا کہ 30 یا 90 ڈگری پہ، 30 ڈگری پہ آپ نے نگاہ کو بدلا اور قبلہ رخ سے آپ کی نگاہ تھوڑی سی یا چہرہ تھوڑا سا پھر گیا، ٹھیک ہے، تو یہ مکروہ ہے، خشوع کے خلاف ہے۔ لیکن اگر آپ پورے کے پورے اپنے جسم اور سینہ سمیت آپ قبلہ سے رخ سے پھر گئے، تو ایسی صورت میں پھر نماز باطل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کو قبلے کا پتہ ہی نہیں تھا، اس میں جو استثنائی ایکسیپشن ہے کہ پتہ ہی نہیں تھا لیکن دوران نماز پتہ چل گیا اور آپ نے پھر اپنا منہ قبلہ رخ پھیر لیا، تو ایسی صورت میں پھر کیا ہوگا کہ آپ کو اس چیز کا اللہ تعالیٰ اس چیز کی رخصت دیتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ پتہ چل جانے پر، غفلت کی یا پھر لا علمی کی وجہ سے یہ عمل ہوا، لیکن کوئی اگر جان بوجھ کر کر رہا ہے تو پھر وہ آپ کی غفلت ہے، آپ کی جہالت ہے، ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ میں آپ کوئی بھی یہ عمل کرے تو پھر نہیں ہے۔ ہاں، اس میں کیا ہے کہ اگر کسی خوف کی وجہ سے یا شدید بیماری یا سفر میں سواری پر آپ سوار ہیں اور نفل نماز پڑھ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں قبلہ رخ کا جو ہماری ایک شرط ہے، وہ اس میں ایگزمپشن ہم لوگوں کو مل جاتی ہے، ہمیں چھوٹ مل جاتی ہے، جیسے کہ ہم نے اس کے جائز امور میں پڑھا تھا کہ کیسی کس کس صورت میں قبلہ رخ نہ ہونے کی ہمیں چھوٹ مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر نمازی کے آگے سے بغیر سترے کے، ٹھیک ہے، بغیر کوئی آڑ رکھے اگر کوئی ان تین چیزوں میں سے کوئی چیز گزر جائے، ٹھیک ہے، جن میں سے ایک ہے کالا کتا، کیونکہ کالے کتے کے بارے میں کیا کہا گیا حدیث کے مطابق کہ یہ شیطان کا روپ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر گدھے کے بارے میں کہا گیا کہ گدھا اگر آگے سے گزر جائے اور وہ نہ ہو تو بھی، اور اسی طرح عورت کے بارے میں کہا کہ عورت چاہے عورت کے آگے سے ہی کیوں نہ گزرے، ٹھیک ہے، اور آگے سترا نہیں ہے تو پھر بھی اس کی عورت کی نماز باطل ہو جائے گی۔ عورت چاہے مرد کے آگے سے گزرے، مرد چاہے عورت کے آگے سے گزرے، عورت چاہے عورت کے آگے سے گزرے، مرد چاہے مرد کے آگے سے گزرے، بغیر سترے کے اور انٹینشنلی، یہ یاد رکھیے گا ورڈ، کہ دو شرائط ہیں، بغیر سترے کے ہو نمازی، اور گزرنے والا جان بوجھ کر آگے سے گزر رہا ہے، ان دونوں صورتوں میں نماز ٹوٹ جائے گی، نماز کو دوبارہ سے دہرانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ حکم عام ہے، اس میں مرد عورت بچہ بوڑھا کسی چیز کی کوئی تخصیص نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی بھی اس میں فرق نہیں ہے، آپ کو ہر حال میں اپنا اس چیز کا دھیان رکھنا ہوگا۔ اسی طرح شیخ البانی بھی اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے خواہ نماز پڑھنے والی عورت ہو اور سامنے سے گزرنے والی بھی عورت ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس میں تمام امت کو مخاطب کر کے حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔
तो ये हो गए हमारे इसका। अब छोटी सी यहाँ पे ये टेबल आपका दिया गया है, जिसमें वो करके आपको बकायदा तौर पर बता दिया गया है कि अमल अगर क्या है और तो नमाज बातिल होगी या नहीं होगी, और फिर क्या भूल चूक माफ है या नहीं है। ये जो अब तक मैं आपको बयान किया तफसील से, ये उसका एक छोटा सा शॉर्ट सा आपके आगे स्क्रीन शॉट कह लीजिए, एक टेबल फॉर्म में है, कि ताकि एक नज़र में भी अगर आप इन चीज़ों को पढ़ें तो बगैर दलाइल के, यानी कि जो मैंने आपको बताया पूरी तफसील और दलाइल के साथ बताया, ये उसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट आप कह लीजिए है, कि एक नज़र में आपको पता चल जाए। ठीक है। तो फिर इसमें हमारे लिए जो अमली सबक है या हमारे रूहानी तकाजे हमारी नमाज की रूह से, कि हमें कामिल खुशू के साथ नमाज को पढ़ना है, जिसमें जिस्मानी और रूहानी दोनों एतबार से मुकम्मल तवज्जो होनी चाहिए। ठीक है। और मामूली सी हरकत या निगाह फेरना भी इस मुकद्दस गुफ्तगू को जो हमारी हमारे रब के साथ हो रही होती है उसके खिलाफ है। इसी तरह शक की बजाय यकीन को तरजीह देनी है। देखिए, नमाज के दरमियान वसवसे डालने वाला एक शैतान होता है जिसको हिंजब बोलते हैं, और वो नमाज के दौरान बहुत सारे वसवसे और शक डालता है। वुजू से लेकर एंड तक वो बहुत सारी चीजों के बारे में इंसान को शक और वसवसों में डालता है, ताकि उसके खुशू को मुतासर कर सके। लिहाजा सिर्फ शक की बिना बुनियाद पर हमने बार बार किसी अमल को नहीं दोहराते रहना, क्योंकि बाद लोगों को ये वहम या फोबिया होता है कि मेरा वुजू टूट गया, मेरा वुजू टूट गया, और वो बार बार वुजू, तो वो टाइम जो कि उसकी इबादत, और इसमें भी शैतान का बहुत ज्यादा ये हाथ होता है कि किसी तरह वो शक में इतना मसरूफ रखे कि इंसान बार बार वुजू करते ही अपने टाइम को गवा दे, अपनी नमाज को लेट कर दे, और वो नमाज जो उसकी खुशू के साथ टाइम देकर अच्छे से उसने पढ़नी है, वो इन्हीं चीजों में अपना बस टाइम वेस्ट कर दे, और नमाज को या तो लेट कर दे या उसकी नमाज कज़ा हो जाए। इसी तरह दौरान नमाज भी इस तरह के वहम और शक और वसवसे डालता है कि इंसान का ध्यान अल्लाह ताला की जात और अपनी किरात से ज्यादा इन चीजों की तरफ लगा रहे, कि मेरी नमाज टूट गई, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। ठीक है। और बात का तो आप लोगों ने खुद भी नोटिस किया होगा कि ऐसी ऐसी बातें याद आ जाती हैं कि जो महीनों हफ्तों के हिसाब से हमें वो बातें भूल चुकी होती हैं, और दौरान नमाज वो बातें क्लिक करके हमारे दिमाग में आ जाती हैं। तो हमेशा याद रखिए कि वो ये बातें अगर हमारे दिमाग में कोई लेकर आ रहा है, तो ये वो ही शैतान है। ठीक है। फिर इसी तरह आगे वही बात कि अगर हम लोगों ने किसी को देना है, कोई तालीम देनी है, कोई बात सिखानी है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा अपनाया जाए। क्योंकि अ, आराम से, शफकत से और सोच समझ कर की गई बात जो है, वो उसका असर देर तक रहता है, जल्दी होता है, और वो उसकी हिकमत दूसरे को ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। ठीक है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इबादत को शर्फ कबूलियत फरमाए, बख्शे, और हमें कामिल खुशू के साथ नमाज पढ़ना नसीब करे। अब आगे आ जाता है कि वो कौन से अमाल हैं जो नमाज को मकरू कर देते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा कि वो कौन से अमाल हैं जो जायज थे, फिर हमने देखा कि वो कौन से अमाल हैं जिनसे टोटली नमाज टूट जाती है, और अब वो कौन से अमाल हैं जो दौरान नमाज नमाज को तो नहीं तोड़ते, लेकिन नमाज की सेहत पर असरअंदाज होते हैं, नमाज के हुस्न को खराब करते हैं, या हमारे सवाब के दर्जात को कम करते हैं, जिन्हें कि मकरू कर देते हैं हमारी नमाज को। ठीक है। अब सबसे पहले अ- अच्छा, यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो वो कर ले, फिर इंशाल्लाह ताला हम लोग अपने मकरूहात पे जाते हैं। अस्सलाम नहीं है कोई वालेकुम सवाल? रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आसमा जी। जी आपा, जी आपा मैंने ये पूछना था कि
نماز کے دوران اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر آدھی نماز ہم نے پڑھ لی ہے تو دوبارہ وضو کر کے پھر جہاں سے چھوٹی ہے یا نماز آگے وہ کنٹینیو کریں گے یا شروع سے دوبارہ پھر پڑھیں گے؟ شروع سے پڑھیں گے آپ؟ جی شروع سے دوبارہ پڑھیں گے، کیونکہ وہ تو ختم صحیح ہو ہے۔ گئی نا، آپ نے اپنی وہ پوری مکمل ہی نہیں کی تھی، وہ تو جی آپ پھر شروع سے اس کو دوبارہ ادا کریں گے۔ نہیں، یہ ہے کہ سننا پڑھ چکے ہیں، اگلے اگر فرض ادا کر رہے ہیں اس کے دوران میں ہاں جی، وضو فرض ٹوٹا پڑھیں ہے گے تو نا، پھر پھر دوبارہ فرض سننا بھی، بھی؟ وہ جو جس جی کی جی نیت کی ہوئی ہے نا، چاہے وہ چار جی جی فرض ہے چاہے وہ دو سنت ہے، اس وہاں سے کنٹینیو کریں گے۔ جس سے کے درمیان میں آپ کی ٹوٹی، یا جس کو سٹارٹ کرتے جی ہی جی ٹوٹ گئی، جیسے چار سنت پڑھ لیے وہ مکمل کر لیے تھے نا آپ نے، اس کو تو جی جی وہ تو کمپلیٹ ہو گئے، وہ ڈن ہو گیا آپ کا۔ آپ چار فرض پڑھ رہی ہیں تو دوسری رکعت میں آ کے یا تیسری رکعت میں آ کے اگر آپ کی نماز خراب ہو گئی تو آپ پھر ان چار فرض کو دوبارہ سے لوٹائیں گی، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہوگا کہ آپ جی جی دوبارہ سے چار سنت بھی ادا کریں گی اور پھر چار فرض بھی پڑھیں گی۔ اسی طرح جی اگر دو اس کے آگے کے دو سنت کر رہی تھی تو آپ کی فرض نماز ہو گئی، آپ اگر دو سنت جی آپ کو کرنا ہے تو وہ آپ دوبارہ سے دو سنت ہی ادا کریں گی۔ جی ٹھیک ہو گیا، بس یہی کلیئر کرنا تھا۔ جزاک اللہ۔ وہی ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے، آگے چلیں پھر۔ آج سارے 14 اگست منا رہے ہیں، پہلے مجھے بھی لگا تھا کہ شاید آپ لوگوں کی اٹینڈنس پوری نہیں ہوگی، مجھے اس کو آف کر دینا چاہیے، کل کلاس رکھ لیں گے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ خواتین نے کہاں جانا ہوتا ہے 14 اگست کرنے، پر مجھے نہیں پتا تھا کہ واقعی خواتین بھی بزی ہو جاتی ہیں۔ چلیں کوئی بات نہیں، منانے دیں انہیں 14 اگست۔ چلیں جی، مکروہات سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ مکروہ ہے کیا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ایک چیز ہوتی ہے حرام، جو کہ ٹوٹل باطل کر دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک ہوتی ہے ناپسندیدہ۔ تو پھر دیکھنا کیا ہے کہ حرام اور ناپسندیدہ میں فرق کیا ہے۔ بنیادی قاعدہ کیا ہے کہ ممانعت یعنی تحریم حرام ہونے کے لیے ہوتی ہے، کوئی جو چیز ٹوٹلی منع کی گئی ہوتی ہے کہ وہ کرنی ہی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ حرام ہے، وہ اس کی حرمت ہے، ہمیں اس سے باز آنا ہے، وہ ہم نے کرنی ہی سرے سے نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ اور ایک چیز ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے کہ وہ اس کیا کہنا چاہیے اس کو، کہ وہ اس کی کراہت بیان کی گئی ہوتی ہے کہ وہ ناپسندیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس صورت میں اس کا کیا ہوتا ہے کہ اگر حرام اور ناپسندیدہ میں اگر تو شرعی طور پر کسی چیز کی واضح دلیل موجود ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے بارے میں واضح طور پر منع کیا گیا ہو تو وہ حرام ہوگی، ٹھیک ہے؟ ادروائز کچھ چیزیں جن کے بارے میں صرف یہ کہا گیا ہوگا کہ ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، ان کے بارے میں شرعی طور پر ہمیں کوئی مستند دلیل نہیں ملتی، تو پھر وہ مکروہ ہوں گی، وہ حرام نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ یہ سمپل سا قاعدہ، یعنی کہ وہ نہیں ہے۔ نواحی ہم کہتے ہیں نا، نواحی یہ اوامر ہیں، یعنی کہ وہ احکامات ہیں جن کو کرنے کا حکم دیا گیا، وہ ہوتا ہے امر، اور ایک ہوتا ہے نہیں جن کو نواحی اس کا جمع ہے، یعنی کہ وہ چیزیں جو منع کردہ ہیں، حرام کردہ ہیں، جن کو نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ ان کی حرمت قرآن یا حدیث سے کہیں نہ کہیں ثابت ہوتی ہے۔ اور ایک چیز ہوتی ہے جو احادیث کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ان کو مکروہ ہونا بیان کر دیا کہ وہ مستحب نہیں ہے، تو وہ ہو جائیں گی مکروہات، وہ ہو جائیں گی وہ چیزیں جو کہ ناپسندیدہ ہیں، ٹھیک ہے؟ اب شیخ اسیمین جو ہے وہ کہتے ہیں، انہوں نے ان مکروہات کو دو کیٹیگریز میں، ان کو دو کیٹیگریز میں انہوں نے ان کو ڈیوائیڈ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک کیٹیگری آ جاتی ہے عبادت سے ریلیٹڈ تعبدی اوامر، ٹھیک ہے، اور ایک آ جاتے ہیں تادیبی اوامر، ٹھیک ہے؟ وہ احکامات جو عبادت سے ریلیٹڈ ہے نا، ٹھیک ہے، جو عبادت کا ارادہ کیا جو وہ واجب ہے، وہ احکامات ایسے ہیں
کہ جو لازم ہیں اور ان کو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، اور ایک ہوتے ہیں تادیبی، یعنی کہ جو کہ اخلاق سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، جو کہ ہم کہیں گے کہ وہ ہمارے اچھے اخلاق اور بہتر پرسنالٹی کے لیے ہیں، ان کے بارے میں کہا ہے کہ ان کو اگر کر لیا جائے تو وہ مستحب پسندیدہ ہے، اور اگر کہیں وہ چھوٹ جاتے، ان کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے، تو وہ ناپسندیدہ یا مکروہ تو ہوں گے لیکن حرام نہیں ہوں گے۔ لیکن وہ چیزیں جو کہ عبادت سے ریلیٹڈ ہیں، ان کا کرنا ہر حال میں واجب ہے، ہر حال میں ہمارے اوپر کرنا فرض ہے، اور ان کی خلاف ورزی جو ہے وہ حرام ہوگی، جیسے کہ عبادت میں اگر ہم سجدہ چھوڑ دیتے ہیں یا کچھ۔ اسی طرح دیکھیں کہ جیسے نماز میں ادھر ادھر دیکھنا یا پھر ایک سانس میں پانی پی لینا، یہ وہ اخلاق ہے، یا پھر اور اگر ہم یہ کہیں کہ جیسے کھجور کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب کھجور میں اگر کہتے ہیں کہ جی کھجور ایک کھائی جائے یا دو کھائی جائے یا تین کھائی جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اخلاق، ایک اس کا ادب بتا دیا کہ طاق عدد میں کھا لو، ایک کھا لو، تین کھا لو، پانچ کھا لو۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ محفل میں ہیں، ٹھیک ہے، اور پلیٹ سب کے سامنے رکھی ہوئی ہے اور آپ کے سامنے آتی ہے، تو آپ دیکھیں گیدرنگ کتنی ہے اور چیز آپ کی کتنی ہے، تو آپ اس کے اکارڈنگلی چیز کو اٹھائیں۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں چیز تھوڑی ہے، لوگ زیادہ ہے، اور آپ دیکھتے ہیں ایک ایک چیز ہی حصے آئے گی، تو آپ ایک اٹھائیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ تھوڑے اور چیز زیادہ ہے، تو آپ تین بھی اٹھا سکتے ہیں، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اخلاق کی تکمیل کے لیے ہیں۔ لیکن اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کو فالو نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے حرام حرکت تو نہیں کی، لیکن آپ نے ایک مکروہ کام کیا، ایک ایسا کام کیا جو سنت کے خلاف تھا، ناپسندیدہ تھا، ٹھیک ہے۔ آپ نے کہتے ہیں نا کہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کیا، کیونکہ اگر فرض کریں ہم کسی اور کے گھر میں بھی جاتے ہیں اور ہم لوگ ایک دم سے اپنی پلیٹ بھر لیتے ہیں چیزوں کے ساتھ، یا چلیں ایک مثال اور آ رہی ہے دماغ میں، شادی پر لوگوں کا جو اخلاق ہم لوگ دیکھتے ہیں آج کل کہ جیسے ہی کھانا کھلا، پلیٹیں اتنی اتنی بھر لی کہ چاہے وہ پورا ختم کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ تو یہ وہ اخلاق ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق یا ان کی تعلیمات کے مطابق مستحب تو یہ ہے کہ اتنا ہی ڈالا جائے جتنا ختم ہو سکے، جتنا ہم ختم کر لیں گے، اور پلیٹ کو پوری طرح صاف کرنا چاہیے کھانے کے اینڈ میں۔ لیکن لوگوں کا حال کیا ہے کہ وہ کھانا بے شمار اور بے حساب ڈال کر بعد میں پلیٹوں میں آدھا آدھا چھوڑ دیتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ یہ حرام حرکت تو نہیں ہے، کھانا زیادہ ڈالنا بھی حرام نہیں ہے، کھانے کو چھوڑ دینا بھی حرام نہیں ہے، لیکن دونوں احادیث کی روشنی میں دونوں غیر مستحب ناپسندیدہ عمل ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں ایک ایسی مکروہ حرکات ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ اخلاقیات کے خلاف تھا، لہٰذا ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن عبادت میں ہمیں جو جیسے جیسے حکم دیا گیا، اگر اس میں ہم اپنی مرضی سے کمی بیشی کرتے ہیں، تو پھر وہ جو ہے وہ ہماری عبادات کو باطل کر دے گا، ہمارے اس عمل کو باطل کر دے گا، اور ہمیں اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ فار ایگزامپل، نماز کے علاوہ بھی اگر ایک اور مثال لے لی جائے زکوٰۃ کی، جیسے کوئی کہے کہ میں زکوٰۃ 2.5% کی بجائے میں زکوٰۃ جو ہے وہ 2% دوں گی، کیونکہ میری اس دفعہ کمائی بہت زیادہ نہیں ہوئی، تو کیونکہ میری کمائی اس سال کم ہے، تو اس سال میں جو زکوٰۃ ہے وہ بھی 2.5% کی بجائے 2% دوں گی، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کیا کیا، میں نے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک سیٹ نصاب دیا ہے، جو ہمیں قرآن اور حدیث سے واضح ایک حکم ملتا ہے، میں نے اس کی خلاف ورزی کی۔ وہ 0.5% جو میں نے بچایا قیامت کے دن، وہ 0.5% جو ہے وہ میرے
ماتھے اور میری کمر پر اس کو پگھلا کر اس سونے کو، اس رقم کو یا کسی بھی اس سکے کو جس کو بھی تپا تپا کر مجھے لگایا جائے گا، مجھے اس کی سزا ملے گی۔ یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ عبادات میں یا ایسی چیزیں جن پر حدود لازم ہوتی ہیں، ان میں سے جو بھی چیز چھوڑیں گے وہ ہمارے عمل کو باطل کر دیتی ہے، اس پر سزا بھی واجب ہے، اس پر اس کو دوبارہ درست کرنا بھی واجب ہے، اس کو لوٹانا بھی واجب ہے ہمارے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو یہ فرق ہے ان دونوں چیزوں کے درمیان۔ اب دوران نماز جو حرکات ہیں، شیخ ابن عثیمین جو ہیں رحمت اللہ، یہ ماضی قریب کے، بہت ہی قریب کے، یہ صرف کچھ سال پہلے ہی ان کی وفات ہوئی، بہت ہی فیمس اسکالر ہیں، اور انہوں نے بہت 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 زیادہ کام کیا فقہ کے اوپر۔ تو ان کے مطابق دوران نماز کے درمیان جو حرکات ہوتی ہیں وہ ان کو 5 کے اقسام میں انہوں نے کیٹیگرائز کیا، ٹھیک ہے؟ جن میں ایک ہے حرکت واجبہ، ضروری حرکت، جیسے کہ جو نماز کی صحت کا دار و مدار اس پر ہوتا ہے، یعنی کہ ہمیں اگر ہو سکتا ہے کہ وہ حرکت ہم اس لیے کریں گے تاکہ ہماری نماز جو ہے وہ باطل نہ ہو جائے، یا ہماری نماز اس وجہ سے خراب نہ ہو جائے۔ اس میں اگر ہم مثال لینا چاہیں تو ایک مثال تو یہ ہے کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے کے نیچے نجاست لگی ہوئی تھی، اور جبرائیل علیہ السلام کی اطلاع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے دوران ہی اپنے جوتوں کو سائڈ پر اتار دیا تھا، ٹھیک ہے؟ اور آپ کی اقتداء میں، آپ کو فالو کرتے ہوئے باقی صحابہ کرام نے بھی یہی کچھ کیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں بتایا کہ اگر جوتوں پر نجاست لگی ہے تو جوتے اتارنے چاہیے، تو کیونکہ یہ پاکی اور طہارت کی جو ایک لازمی شرط ہے اس کو خراب کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو باطل کرتے ہیں، لہٰذا یہ کرنا ضروری ہے اگر آپ کو نماز کے دوران بھی پتہ چل گیا ہے۔ جیسے فور ایگزامپل، اگر آپ کو نماز کے دوران ہی یہ پتہ چل گیا کہ آپ کی شلوار پر پیریڈز کے سپاٹس لگے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ آپ نے ان کو دھویا بھی نہیں ہے ابھی، اور آپ کو پتہ چل گیا ہے، تو ایسی صورت میں آپ نماز کو چھوڑیں گی، ٹھیک ہے؟ اور نماز چھوڑ کر پھر آپ دوبارہ سے اپنے آپ کو کریں گی اور آ کے نماز پڑھیں گی، ٹھیک ہے؟ اگر چھوٹی موٹی کوئی حرکت ہے تو چھوٹی موٹی حرکت میں جیسے کہ فور ایگزامپل یہ ہے کہ آپ کو لگ رہا آپ کی شلوار جو ہے وہ تھوڑی سی اونچی ہے، ٹراؤزر، آپ کی ایک دم نگاہ پڑی نماز پڑھتے پڑھتے کہ آپ کا ٹخنا ننگا ہو رہا ہے، تو آپ نے اپنے یہاں سے آسن سے پکڑ کے، نیفے سے پکڑ کے اس کو تھوڑا سا نیچے کی طرف کر لیا، ویسٹ بیلٹ سے پکڑ کے اس کو تھوڑا سا نیچے کو کھینچ لیا۔ اتنی حرکت کیونکہ ٹخنا ننگا ہونا بذات خود نماز کو باطل کرنے کے لیے کافی ہے، تو آپ نے نماز کو توڑے بغیر اس کو آپ نے صحیح کر لیا، ٹھیک ہے؟ یا پھر یہ آپ کو پتہ لگ گیا کہ قبلہ رخ، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب قبلہ چینج ہوا تو 360 پہ پورا ٹرن ہو کے قبلہ کا رخ چینج کر لیا۔ ہم نے مثال دیکھی تھی کہ آج کے دور میں اگر ہم کہیں تو ہم ایسی جگہ پر ہیں جہاں قبلے کی ڈائریکشن پتہ نہیں چل رہی، لیکن بعد میں آ کے کسی نے ہمیں بتا دیا کہ یہ نہیں، یہ ہے، ہم نماز کے درمیان میں ہی ہیں تو ہم اپنا رخ چینج کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ حرکات ہیں جو نماز کی صحت کے لیے ضروری ہیں اور کی جا سکتی ہیں، کیونکہ اس میں حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پھر دوسرے نمبر پہ کیا آ جاتا ہے؟ پسندیدہ حرکات۔ اب وہ کون سی ہیں؟ اس میں ایک حرکت آ جاتی ہے کہ وہ آ جاتا ہے کہ آپ کہہ لیں کہ صف سیدھی کرنے کے لیے، صف ٹیڑھی مٹیڑھی تھی، باجماعت نماز ہو رہی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ صفوں کے درمیان میں جگہ مت خالی جگہ مت چھوڑو، ٹھیک ہے؟ تو خالی جگہوں کو پر کرنے کے لیے اگر دوران نماز، جیسے فور ایگزامپل، نماز پڑھ رہے تھے، کسی کی نماز وضو ٹوٹ گیا ہے، اب وہ نماز میں سے آہستہ
پیچھے حدیث کی روح سے ہمیں عمل پتہ چلتا ہے کہ جب آپ جماعت کے دوران نماز آپ اپنے ناک پر ہاتھ رکھتے ہوئے آہستہ آہستہ الٹے پاؤں پیچھے کی طرف ہوتے ہوتے آپ جماعت سے باہر نکل جائیں گے۔ اب ناک پہ ہاتھ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ساتھی لوگ جو ادھر ادھر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی اس باڈی لینگویج سے ان کو یہ پتا چل جائے گا کہ آپ کا وضو خراب ہو گیا ہے، لہٰذا وہ تھوڑی تھوڑی آپ کے لیے جگہ بنا کر گزرنے کے لیے آپ کے جگہ بنا دیں تاکہ آپ بآسانی جماعت میں سے پیچھے کو نکل سکیں وضو دوبارہ کرنے کے لیے۔ ایسی صورت میں جب ایک جگہ خالی ہوگی تو صف میں خالی جگہ جب بھی چھوڑی جاتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ وہاں پہ شیطان آ کر کھڑا ہو جاتا ہے جو پھر دوسرے نمازیوں کو، ارد گرد کے نمازیوں کو تنگ کرتا ہے، نماز میں سے ان کا خشوع خراب کر، لہٰذا خالی صفیں نہیں چھوڑنی چاہیے۔ تو اس جگہ کو پر کرنے کے لیے دائیں یا بائیں والا ساتھ ساتھ مڑ جاتا ہے یا پیچھے والا جو ہے وہ آگے کو آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس جگہ کو پر کرنے کی۔ تو اتنی سی حرکت جو ہے، کیونکہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت جو کہ کہا گیا ہے کہ یہ کرنی چاہیے، صف سیدھی کرنی چاہیے، پر کرنی چاہیے، تو ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہمیں یہ حرکت کرنا مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک ہے مباح، ایسی حرکت جو کہ نہ تو مستحب میں آتی ہے اور نہ ہی وہ ایسی اس میں آتی ہے کہ اس کے اوپر گناہ آئے گا، یعنی کہ نہ ہی وہ گناہ کے زمرے میں آتی ہے، دونوں چیزیں نہیں ہیں، لیکن وہ حرکت ایسی ہے جو مجبوری کی حالت میں یا ضرورت کے تحت کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا ہے کہ جیسے کہ حالت نماز میں آپ نے کہا کہ جیسے بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ ہے تو آپ نے یہ بچہ اگر آپ کی کندھے پہ چڑھا ہوا ہے تو اس کو آپ نے اگر ہاتھ سے یوں پکڑ کے رکھا ہوا ہے تو یہ اس قسم کی حرکت مجبوری ہے، بچے کو دیکھنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ پھر ہم نے ایک وہ بھی دیکھی کہ اگر کوئی کیا کہتے ہیں اس میں، اگر کوئی وہ ہے دروازہ بالکل 2 قدم پہ ہے اور کھولنا چاہ رہے ہیں تو ایسی یا خوف کی حالت میں، تو جیسے کہا گیا کہ اپنے ہتھیار اٹھا کر رکھو اور پھر نماز پڑھو، یہ قرآن پاک میں بھی حکم ہے کہ دوران نماز جب صلاۃ الخوف ادا کی جاتی ہے، یعنی کہ عام نماز کو صلاۃ الخوف کا کہا جاتا ہے، وہ نماز اپنی رکعات سے کم بھی پڑھی جاتی ہے اور اس کے نماز پڑھنے کا ڈفرنٹ ہے کہ پہلے ایک رکعت ایک وہ والے پڑھیں گے، ایک لائن سام سے اگلی صف والے پیچھے چلے جائیں گے اور پچھلی صف والے آگے آ جائیں گے دوران نماز۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مجبوری کے تحت ہونے والی حرکت ہے، آپ 2 قدم ہو کر آگے آ رہے ہیں، آگے والے 2 قدم ہو کر پیچھے جا رہے ہیں اور اس طرح آپ اپنی نماز کمپلیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ جنگ ہے، صفیں خالی نہیں چھوڑی جا سکتی، دشمن حملہ کر سکتا ہے، ہتھیار آپ نے اٹھائے ہوئے ہیں، ایسی صورت میں نماز بھی پڑھنی ہے، تو یہ صلاۃ الخوف اس طرح ادا ہوتی ہے۔ تو یہ مباح حرکتیں ہیں، ٹھیک ہے، جو ضرورت و مجبوری کے تحت کی جاتی ہیں، جن کا نہ گناہ ہے نہ ہی ثواب، ٹھیک ہے، لیکن فرض ادا ہو جاتا ہے۔ پھر اگلی ہوتی ہے حرکتیں مکروہہ، وہ حرکتیں جو مکروہ ہیں۔ اب اس میں کون سی حرکت ہے؟ ناپسندیدہ حرکتیں، یعنی کہ بلا ضرورت اپنی گھڑی جو آپ نے پہنی ہے وہ تھوڑی سی آپ کی ریس سے پیچھے کی طرف جا رہی ہے یا بالکل آپ کے ہاتھ کے اوپر گر رہی ہے، اسٹریپ اگر لوز ہے تو آپ بار بار یوں 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 اپنے ہاتھ کو ہلا رہے ہیں، آپ گھڑی کو کبھی آگے لے کے جا رہے ہیں کبھی پیچھے لے کے جا رہے ہیں۔ کپڑوں سے کھیلنا، بار بار دوپٹہ ہی سیٹ کر رہے ہیں، آپ نے ٹھیک طرح سے پن اپ نہیں کیا ہوا، ٹھیک ہے، مرد حضرات ہیں تو وہ بار بار اپنی داڑھی کے ساتھ ہی کھیل رہے ہیں، یا اگر کسی نے مونچھیں رکھی ہوئی ہیں تو بار بار مونچھوں کے ساتھ ہی کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ بچے ہیں تو بچے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بار بار کبھی کسی جگہ خارش کر رہے ہیں کبھی کسی جگہ پہ خارش کر رہے ہیں، تو یہ وہ تمام مکروہ حرکات ہیں جو نماز کی صحت پر اثر انداز ہوتی ہیں، نماز کے خشوع پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور اس سے ثواب کے درجات میں ہم نے حدیث پڑھی نا کہ 100% اگر ہے تو ہر نمازی کو اس کے خشوع اور اس کی نیت کے حساب سے پرسنٹیج نماز کا ثواب ملتا ہے۔ کوئی 100% کے ساتھ آتا ہے اور پرسنٹیج گھٹتے 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 کسی کی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی نماز کو اسی وقت رول کر کر اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہماری نمازیں ایسی ہوں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو، اللہ تعالی ہمیں
अ, सेहत कामिला के साथ खुशू वाली नमाजें पढ़ने वाला बना दे। फिर आखिरी जो हरकतें हैं वो हरकत कौन सी है? मुहर्रमा यानी कि हराम हरकतें। वो कौन सी हैं? बिला जरूरत और मुसलसल और बहुत ज्यादा हरकत करते रहना नमाज को बातिल कर देता है। बार 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 अब हिलते ही जा रहे हैं, हिलते ही जा रहे हैं। कुछ लोगों को आदत होती है वो जैसे नमाज कुरान पाक झूम झूम के पढ़ते हैं ना, कयाम में भी वो बहुत ज्यादा आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे हिलते रहते हैं। साथ साथ किरात हो रही होती है, साथ साथ हिलते जाते हैं हिलते जाते हैं। और ये अक्सर ये देखने में आया कि बच्चे जब नमाज पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो बच्चे अक्सर होता है कि जिस तरह वो कुरान पाक झूम झूम के पढ़ते हैं, वो नमाज में कयाम में भी उसी तरह लेफ्ट राइट या बैकवर्ड फॉरवर्ड हिलते रहते हैं। तो ये चीज जो है ये नहीं होनी चाहिए। इसी तरह ये बहुत ज्यादा हिलना, बहुत ज्यादा इधर उधर नजरों को बिला वजह भटकाते रहना, इधर उधर देखना बहुत ज्यादा, तो ये वो चीजें हैं जो कि अल्लाह ताला की आयत का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ हैं, और ये काम हमें नहीं करने चाहिए। ठीक है। अब हम देखेंगे, अजान हो गई है, यहां तक रख लें। जी उधर आसान हुई है, इधर हमारे अभी नहीं हुई। अच्छा, मेरे यहाँ पे लाहौर में हो गई है। चले, अजान 1 मिनट दे दे मुझे, फिर अजान खत्म होती है तो फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ। बस 1 मिनट दीजिएगा, ठीक है। जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब हम देखते हैं कि मकरूहात में कैटेगराइज करके कि निगाह के मकरूहात क्या हैं। यानी कि आंखें, और अगर तवज्जो आंखों की वजह से हमारी तवज्जो इधर उधर है, ऐसी सूरत में वो कौन कौन सी सूरतें हो सकती हैं। सबसे पहली सूरत क्या है कि इधर उधर देखना। हजरत आयशा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया फरमाया कि नमाज सबसे बुरी चोरी नमाज की नमाज में इधर उधर देखना है। और ये उन्होंने कहा
کہ یہ شیطان کی طرف بندے کی نماز میں چوری ہے، یعنی کہ جب آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے نماز، شیطان آپ کی نماز میں سے چوری کر رہا ہے۔ تو ایسی نماز جس کے کچھ چیزیں، کچھ پارٹس، کچھ اجزاء چوری ہو گئے تو آپ خود سوچیں پھر اس کا ثواب بھی کتنا ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 751 ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس چیز سے باز آ جائیں کہ وہ آسمان کی طرف دیکھیں ورنہ ان کی بینائی اچک لی جائے گی، یعنی کہ دوران نماز اگر آسمان کی طرف دیکھا، بار بار دیکھا جائے تو اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کام نہیں کرنا، ایسا نہ ہو کہ تمہاری بینائی اچک لی جائے، اور یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث نمبر 750 ہے۔ اسی طرح بلا ضرورت آنکھیں بند رکھنا، یعنی کہ شروع سے اینڈ تک آنکھیں بند کر کے نماز ادا کرنا، کیونکہ جو مجوسی اور یہودی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجوسی اور یہودیوں کا یہ فعل کا ہے اور یہ ان کی عبادات سے مشابہت ہے کہ آپ مسلسل آنکھیں بند کر کے عبادت کریں، نماز پڑھیں۔ ہاں، اگر کوئی ایسی صورتحال ہے جیسے جائے نماز پر کچھ ایسے نقش و نگار بنے ہوئے ہیں کہ جو آپ کی توجہ ہٹا رہے ہیں، یا سامنے کوئی ایسی تصویر ہے، یا پھر آپ کے لباس میں کچھ ایسا ہے جو بار بار آپ کی توجہ ہٹا رہا ہے، تو ایسی صورت میں آپ آنکھیں بند کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کے ذہن میں کوئی ایسی چیز، بار بار کوئی ایسا خیال آ رہا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آنکھیں بند کر کے آپ زیادہ فوکس اور خشوع کر سکیں گے کچھ دیر کے لیے، تو پھر ایسی صورت میں نگاہوں کو بھٹکنے سے بچانے کے لیے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں، لیکن مسلسل بند کرنا جو ہے وہ مستحب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آتا ہے کہ جسمانی کیفیت اور نشست کے، یعنی کہ بیٹھنے کے مکروہات کیا کیا ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوں حالت قیام میں، تو آپ جیسے اپنے کمر پر ہاتھ رکھیں، جس طرح کے اس فگر میں کمر پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، تو کمر رکھنا یہ مکروہ ہے۔ حضرت ابن عمر نے اس کی وضاحت کی کہ یہ کیفیت جو ہے یہ آلموسٹ نماز میں سلیب جیسا ایک کراس بنا دیتی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے صحیح بخاری کی 1220، جس سے کہ پھر نماز میں اس طرح کھڑے ہونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح اگر تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ تحیات میں، تو بائیں ہاتھ کا زمین پر سہارا لے کر بیٹھنا یہ بھی ناپسندیدہ ہے، اور یہ ان لوگوں کے بیٹھنے کا انداز ہے جن پر عذاب دیا جائے گا، یعنی لہذا سیدھا بیٹھنا اور رانوں پر ہاتھ رکھنا، یعنی کہ تھائیز پر ہاتھ رکھنا، دوسرا ہاتھ بھی اسی طرح تھائی پر ہونا چاہیے، یہی ایک مسنون طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اور ہاتھوں کی حرکات اور دیگر مکروہات کیا ہیں، جیسے انگلی میں تشبیہ کرنا، یعنی کہ ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے میں ڈالنا، کھیلنا، یا پھر انگلیوں کے پٹاخے نکالنا، جس کو ہم پنجابی میں بولتے ہیں کڑاکے نکالنا، یہ منع ہے، اور یہ ان کی نماز ہے جن پر غضب کیا گیا ہے۔ یہ ابن عباس کی روایت ہے، سنن ابی داؤد کی 562۔ اسی طرح تھوکنا، نماز کے دوران قبلہ کی جانب یا دائیں جانب تھوکنا آداب کے خلاف ہے، یہ بھی مکروہ قرار دیا گیا ہے، اللہ کیونکہ دوران نماز قبلے اور اس کے درمیان میں اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ دوران نماز بندہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، لہٰذا یہ عمل بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح کنکریاں برابر کرنا، ٹھیک ہے، بلا ضرورت سجدے کی جگہ کو سنوارنا، یعنی کہ بار بار آپ جائے نماز کو ہی سیدھا سیدھا کری جا رہے ہیں، کوئی بال پڑ گیا، کوئی تھوڑی سی سلوٹ آ گئی کھڑے ہونے اور کرنے میں، آپ بار بار آپ اسی کو سیدھا کر رہے ہیں، فوکس اسی کے اوپر ہے، تو یہ چیز بھی منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاتھ روکنا 100 قیمتی اونٹنیوں سے بہتر ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر مجبوری ہو، یعنی کہ بہت ہی زیادہ ہے اور اب آپ نے پہلے دھیان نہیں دیا، تو آپ صرف ایک دفعہ یہ عمل کر لیں، یہ ہمیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1207 سے آتا ہے۔ اور کنکریوں کو ہم لوگ لے سکتے ہیں آج کی جان بوجھ کی سلوٹوں پہ، کیونکہ اس زمانے میں
مسجد نبوی کچی تھی، اس کا فرش بھی کچا تھا، اس کے اوپر کسی قسم کی جائے نمازیں بھی نہیں ہوتی تھی، تو ایسی صورت میں یہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں یا کچھ تھی تو سجدے کی جگہ پر وہ ماتھے پہ نہ چبھیں، اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چھوٹی سی ایکسیپشن دی کہ اگر مجبوری کی حالت ہے، زیادہ ہی چبھ رہی ہیں یا خشوع میں رستے میں آ رہی ہیں، تو ایک دفعہ ان کو ہاتھ سے ہٹا دو، لیکن بار بار یہ نہ کرو۔ ٹھیک، اگر جمائی آ جائے تو اس کے ذریعے شیطان جو ہے وہ آپ کے منہ کے اندر داخل ہوتا ہے، لہٰذا اس کو بھی حتی الامکان روکنا چاہیے، ورنہ ہاتھ سے ڈھانپ لینا چاہیے، اور اگر جمائی نہیں روکتے لیتے ہیں تو یہ بھی مکروہ حرکات میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح مسلم کی 2995 حدیث نمبر ہے۔ اسی طرح جسمانی ضروریات اور جو نماز ہے، اس کا بھی ہمارے خشوع کے ساتھ بہت تعلق ہے۔ ہمارے خشوع کے منافع اگر ہم لوگ یہ کہیں کہ ہمیں وہ ضرورت، وہ حاجت درکار ہے اور ہم لوگ نماز شروع کر دیں، جیسے کہ کھانے کی موجودگی میں، جیسے کہ ہمیں بہت زیادہ بھوک لگی ہے، کھانا سامنے آ گیا ہے، اور پھر ہم کھانا چھوڑ کر کہیں کہ پہلے جلدی جلدی نماز ادا کر لیں، پھر آرام سے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے الٹ ہونا چاہیے، پہلے بھوک مٹا لو اور اس کے بعد پورے خشوع کے ساتھ نماز ادا کرو۔ ٹھیک ہے، اسی طرح حضرت عائشہ نے بھی اب قاسم بن محمد کو یہ نصیحت کی تھی کہ پہلے کھانا کھائیں اور اس کے بعد نماز پڑھیں۔ اسی طرح یہ حدیث نمبر 560 ہے، انہوں نے کہا کہ سامنے کھانا آ جائے تو نماز نہیں، اور نہ وہ نماز پڑھے جس پر پیشاب پخانہ کی ضرورت غالب آ رہی ہو۔ یہ ابو ہریرہ کی ایک اور حدیث سنن ابی داؤد سے بھی اس چیز کا، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہاں جماعت نکل جائے، پہلے فارغ ہوں، نیا وضو کریں اور پھر اطمینان سے نماز پڑھیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح لباس اور بالوں کے احکامات یہ مردوں کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں اور کپڑے اور بال نہ سمیٹوں، یعنی کہ اس زمانے میں کچھ صحابہ کرام کے بال کندھوں تک یا کندھوں سے تھوڑا نیچے تک ہوتے تھے، جیسے کہ آج بھی کچھ لڑکوں نے بہت زیادہ فیشن بنا لیا اور پیچھے پونیاں کر لیتے ہیں، یا پھر آگے ہیئر بینڈ لگا کے پیچھے کھلے چھوڑ دیتے ہیں، ہے نا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ وہ لڑکیوں کی مشاہبت ویسے ہی منع ہے، پھر دوسرا اگر ایسے کیا ہے تو پیچھے پونی یا جوڑا کر لینا، وہ بھی دوران نماز، یہ بالکل ہی منع ہے۔ ٹھیک ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 812 ہے، جس میں سب سے پہلے تو یہ کہ اگر کپڑے فولڈ کیے ہوئے ہیں، دوہرا کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ دوہرا کرنا جو ہے یہ منع ہے، نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی دوران نماز آپ بار 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 کبھی کپڑوں کو فولڈ کریں یا کپڑوں کو کبھی سمیٹیں، کھولیں چھوڑیں۔ اگر آپ کا کپڑا کھلا ہے، جیسے آپ نے لمبا جبہ پہنا ہو یا وہ جو چولا سا ہوتا ہے جس کو پتہ نہیں کیا بولتے ہیں اس کو، کیا بولتے ہیں اس کو، جو عربیوں کا وہ ہاس وہ ہوتا ہے توپ، ٹھیک ہے، لمبی جبہ، توپ پہنی ہوئی۔ جبہ کیا بولتے ہیں؟ جبہ تو آگے سے جبہ، کھلا ہوتا ہے نا، ایک لمبی قمیض ہوتی ہے، اس کو توپ بولتے ہیں، اچھا، وہ ساتھ اوپر وہ چھوٹی سی ٹوپی ہوتی ہے، تو وہ جو ہے اگر وہ بھی پہنی ہوئی ہے تو بار بار آپ اس کو سمیٹیں اکٹھا کریں تو وہ چیز جو ہے وہ دوران نماز وہ منع ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح مردوں کا بالوں کا جوڑا بنانا بھی جو ہے وہ نماز میں پڑھنا ہے، اور وہ بالکل وہ کہتے ہیں کہ وہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کہ ہاتھ پیچھے، کسی کے کوئی ہاتھ پیچھے باندھ دے، اسی طرح بالوں کا پیچھے بندھا ہونا بھی اسی کے مترادف ہے، لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن عورتوں کے لیے انہوں نے فرمایا کہ اگر عورتوں نے اپنی مینڈی چھوٹی چھوٹی چھٹیاں ہوتی ہیں نا، جیسے وہ نیگروز وغیرہ بھی کرتے ہیں، اور پرانے زمانے میں عورتیں بھی کرتی تھی، عربی عورتیں بھی وہ کرتی تھیں، تو اگر کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اس طرح کے بال باندھے ہوئے عورتوں میں تو ان کے لیے یہ کھولنا ضروری نہیں ہے، لیکن مرد خاص طور پر بالوں کا جوڑا بنا کر نماز نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح مرد جو ہے وہ چہرہ ڈھانپ کر نماز نہیں پڑھیں گے، اپنا چہرہ ڈھانکنا ان کا جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے، اور یہ حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح خارجی اور داخلی جو کچھ ایسے محرکات ہوتے ہیں جو مکروہ ہیں، جن سے بچنے کی ہر درجہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ خارجی میں جیسے کہ مطلب باہر کے عوامل،
ارد گرد کے عوامل جو ہیں وہ نقش و نگار، ایسی چادر ہے، جائے نماز ہے جس پر شوق قسم کے نقش و نگار ہیں جو نمازی کی توجہ ہٹائیں گے تو یہ چیز مکروہ ہے۔ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمیں وہ ایک عمل سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی ایک شامی چادر تھی جس کے اوپر نقش و نگار تھے، تو یہ کہہ کر واپس کر دی تھی کہ اس کے نقش و نگار نے مجھے دوران نماز متوجہ رکھا، اور وہ بھیج کر ایک سادہ چادر اپنے لیے منگوا لی تھی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح داخلی یعنی کہ اندر کے ہمارے اندرونی عوامل، ہمارے اندر نفس کے کہ اپنے آپ سے باتیں کرنا، یعنی کہ خیالات میں، دنیاوی وسوسوں میں اور غفلت میں، شعوری طور پہ غفلت میں رہنا، یعنی کہ اور ہی کچھ سوچتے رہنا۔ نماز ہم پڑھ رہے ہیں، مکینیکلی ہم لوگ وہ تمام چیزیں ریپیٹ کر رہے ہیں، سورہ فاتحہ بھی ہو رہی ہے، اخلاص بھی ہو رہی ہے، تشہد بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، درود شریف بھی پڑھا جا رہا ہے، لیکن دل اور دماغ حاضر نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یہ بھی چیز جو ہے یہ نماز کی روح کے خلاف ہے، یہ بھی چیز مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر ان تمام باتوں سے کیا پتہ چلا کہ نماز میں اصل چیز ہے کہ سکون اور خشوع اختیار کیا جائے، اور یہ خشوع اور یہ سکون جسمانی بھی ہونا چاہیے، ذہنی طور پر بھی ہونا چاہیے، روحانی طور پر بھی ہونا چاہیے، اور بصری طور پر یعنی کہ نظر کے حوالے سے بھی ہونا چاہیے۔ ان تمام چیزوں کو ملائیں گے تو ہمارا خشوع جو ہے، اور جس کو خشوع اور خضوع، دیکھیں ایک ہے خشوع، خشوع ہوتا ہے دل کی اس کی دل کی کیفیت، اور خضوع ہوتا ہے، سوری، خشوع ہوتا ہے ہمارے اعضاء کی کیفیت، ہمارے اعضاء سے پتہ چلتا ہے کہ وہ، اور ایک ہوتا ہے خضوع جسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اعضاء بھی پوری طرح ایک ادب کی اور ایک فرما برداری کی اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے کہ ہمیں کہتے ہیں کہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے۔ اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ ہمیں ہمارے علم کی اہمیت کو جاننا ہے کہ وہ یہ جو علم اس وقت ہم لوگ لے رہے ہیں وہ ہمیں اس کو صرف علم کی حد تک نہیں لینا ہے بلکہ اس کو عمل میں بھی ڈھالنا ہے، اس کو عمل میں بھی ڈھالنا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ہمیں دیکھنا ہے کہ شیطان کے وار سے بھی ہم نے بچنا ہے، پھر ہمیں پوری تیاری کے ساتھ نماز میں آنا ہے کہ ہمارا لباس درست ہو، وضو اور تمام طبعی ضروریات سے ہم لوگ فارغ ہوں، پورے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں، اور اسی طرح نیت خالص ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ہو، اور ظاہری ہمارے تمام آداب سے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہماری جھلکنی چاہیے کہ ہم ایک ایسی ہستی کے سامنے کھڑے ہیں جو سب سے بلند و بالا ہے، جس کی عزت، جس کی تعظیم، جس کا رتبہ اس سے اوپر کسی چیز کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے علم میں ہمارے عمل کو بھی شامل کر دے، اور جو کچھ ہم لوگ سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو اپنی نماز میں شامل کر کے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہے تو پلیز آپ لوگ کر لیں، ورنہ پھر ہم لوگ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اگلی دفعہ پھر ہم لوگ انشاءاللہ مسجد اور اذان کے احکامات پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، کسی کا کوئی سوال ہے؟ نہیں میم، کوئی سوال نہیں، اب کلاس ختم کریں، نماز کا ٹائم جا رہا ہے۔ چلے ٹھیک ہے جی، اوکے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔